اور ہر رسول اور نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا ہے، کبھی بالفعل کبھی بالقوہ۔ اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں، جو طلباء فضلاء یا بڑے طلباء وہ فوراً سمجھ لیں گے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کو نماز پڑھ رہا تھا، ایک عفریت آیا، سرکش جن دیو، اور تفلت علیہ، میری نماز خراب کر رہا تھا، شرارت کر رہا تھا۔ میرا ارادہ ہوا کہ میں اس کو پکڑوں اور مسجد کے ستون سے باندھوں، لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی دعا یاد آئی کہ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، تو فرددته خاسیا، میں نے دکھا دے کہ نکلو یہاں سے، باندھا نہیں۔ اب سمجھ گئے بات کو؟ یعنی حضرت جنوں کو باندھ سکتے ہیں دیو کو، لیکن حضرت سلیمان کے لحاظ میں فرمایا کہ چلو یہ ان کا کام تھا، میں نہیں باندھتا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تو صلاحیت و بالقوہ معجزہ حاصل ہے یا نہیں؟ اس ایک مثال سے اندازہ لگائے۔ اس کی مثال ایسی ہے، جو بخاری ترمذی پڑھاتے ہیں، مسلم اور ابو داؤد، وہ عالی استاد ہوتے ہیں، ان کے سامنے کافی اور شرح جامی اور توضیح و سلم یہ کوئی کتاب نہیں ہوتی، یہ تو عام جیسے اخبارات ہیں، مگر وہ ان کتابوں میں دخل نہیں دیتے۔ کیوں؟ تاکہ اس کتاب کا جو وہ استاد ہے وہ متاثر نہ ہو جائے، یہ ان کا میدان ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارالعلوم دیوبند چھوڑ دیا تھا اور ڈابیل تشریف لے گئے تھے، تو گھر تو وہیں دیوبندی میں تھا جہاں حضرت کی تدفین بھی ہوئی۔ جب چھٹیوں میں آ جاتے تھے تو دیوبند کے اساتذہ طلباء سب جمع ہو جاتے تھے کہ حضرت درس دے حدیث کا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جو اسباق چل رہے ہیں نا، بخاری، ترمذی، مسلم، ابو داؤد، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ تو آپ استادوں سے پڑھ رہے ہیں۔ تو پتہ چل جاتا کہ جی نسائی اس سال نہیں ہوگی، نسائی اور نسائی، یا موطئین کا درس نہیں ہوگا، تو حضرت فرماتے چلو موطا مالک پڑھو۔ اساتذہ دیوبند جو حضرت شاہ صاحب سے بہت فروتر تھے، ان کے احترام اور تعظیم میں کہ ان کا درس متاثر نہیں کرتا۔